لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین دوستو، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہمارے 10 قرض تھے جلالیوں پر، جو اب بڑھ کر 15 ہو چکے ہیں۔ جلالیوں، تمہیں بھی یاد ہے کہ نہیں؟ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ بہرحال وہ 10 قرض اب 15 ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک پوری جلالی ذریت سے اور خود جمل جلالی سے کسی کی طرف سے ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ بس بارہا یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جواب دیں گے، ہم جواب دیں گے۔ ہم بھی منتظر بیٹھے ہیں کہ کب ہمارے ان اب 15 سوال ہو چکے ہیں جو ان سوالوں کا جواب یہ جلالی ذریت دیتی ہے۔ لیکن ابھی کچھ چیزیں کہنے کی ہیں جو میں کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے بڑے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے چاہنے والے ہیں۔ پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے نہیں ہیں، صرف اور صرف یہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں لوگوں کو ورغلانے کے لیے، صرف اور صرف یہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام کے چندے کھانے کے لیے، چندے بٹورنے کے لیے۔ اب یہ بھی ثابت ہوگا آپ کے سامنے یہ صحابہ کے بھی دشمن ہیں اور روافض نواز ہیں، یہ بھی آپ کو ثابت کروں گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے یہ کتنے بڑے باغی ہیں آپ پہلے بھی جان چکے ہیں، اب تھوڑا مزید جان جائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلی بات ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ روافض نواز ہیں، نیم رافضی ہیں، مترفضہ ہیں یہ لوگ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بکواس کر رہا تھا بار بار سیدی امام الغیرت حافظہ اللہ تعالی نے نسبت کی تھی فتنہ کی، جو سارے علماء کرتے ہیں اس طرح کے مارکوں کی طرف، مارکہ کربلا ہو، مارکہ جمل ہو، مارکہ صفین ہو۔ انہی کی گفتگو فرماتے ہوئے سیدی امام الغیرت نے فرمایا تھا کہ وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے انکار کر کے چلے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے خطوں کے پیچھے چلے کوفہ میں آ گئے، پھر یہاں آ کر اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی۔ کم از کم 3 بار یہاں پر سیدی امام الغیرت نے لفظ اجتہاد بولا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اس رافضی نواز زاہد نعمانی نے وہ لفظ امام عالی مقام کے لیے جو بولے گئے تھے اجتہاد کے، 3 بار اس کلپ میں بولے گئے، وہ تو اس کو نہیں یاد رہے، بلکہ رافضیوں کو نوازنے کے لیے، رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے اس کمینے شخص نے وہاں سے آگے جو لفظ بولے کہ ایسی لڑائیوں کو جو ہم ثابت کر کے آئے ہیں، تمام متقدمین، فقہا، محدثین، ان کو سارے حوالے دیے جا چکے ہیں کہ ایسی لڑائیوں کو جمل ہو، صفین ہو، چاہے کربلا ہو، ان کو فتن میں شمار کرتے ہیں۔ اس کمینے شخص نے، زاہد نعمانی نے سب سے پہل کی، یہ بار بار زرق رافضی اس چیز کا حوالہ دیتا ہے کہ بریلوی علماء اب اس پر بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس زاہد نعمانی کمینے شخص نے اس بات کو پھیرا، اس کو بدلا، فتنے کی نسبت ان لڑائیوں کی طرف تھی، اس نے کر دی امام عالی مقام کی طرف، اور اس کو اٹھا کر پھر اس زرق رافضی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بکواس کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بکواس کی، اس رافضی کو تو ہم اچھے طریقے کے ساتھ جواب دیں گے، لیکن اہل سنت و جماعت میں چھپے جمل جلالی اس کی ذریت جو نیم رافضی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ جلالی ذریت، یہ کربلا کو تھوڑا سائڈ پر رکھ لو، جمل، صفین، ان تمام جنگوں کو ہمارے محدثین، فقہا، متکلمین فتن میں رکھتے ہیں، آپ ان کو کیا کہو گے؟ وہ حضرت امیر معاویہ کو فتنہ پرور کہہ رہے ہیں، یا دوسرے صحابہ کرام کو فتنہ پرور کہہ رہے ہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فتنہ پرور کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس پر اتفاق ہے، اسی لیے تم اب اس چیز کی طرف آ نہیں رہے ہو، آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہو اس فتنے والے مسئلے پر۔ جب سے میں نے سیدی امام الغیرت کا وہ کلپ بار بار چلایا ہے، وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے، اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی۔ اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں، اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور
अकीदे की किताबों में, फिकह की किताबों में फितने के साथ ताबीर किया जाता है, जिहाद के साथ ताबीर नहीं किया जाता। जिस पर असलाफ का इजमा और इत्तेफाक हो, जिस पर असलाफ का इजमा और इत्तेफाक हो। बार बार लोगों को सुनाया है कि वहां पर 3 मरतबा सय्यदी इमाम अल-गैरत ने इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए लफ्ज़ इज्तिहाद बोला और फरमाया ऐसी लड़ाइयों को, ऐसी जंगों को, तो ऐसी जंगों में जमल भी आती है, सिफीन भी आती है, और सब उलमा इनको फितन में रखते हैं। हमारा सवाल फिर यह है कि अगर तुम कहते हो कि इस तरह की लड़ाइयों की तरफ फितना की निस्बत करने से वो फितना की निस्बत शख्सियात की तरफ जाती है, तो फिर बताओ हजरत अमीर मुआविया को तुम फितना परवर कहते हो, या हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को फितना परवर कहते हो, या दीगर सहाबा किराम को फितना परवर कहते हो? उठाओ सारी किताबें। बगैर तो तुम्हारी वजह से आज राफजी तुम्हारी इस बात को उठाकर हजरत अमीर मुआविया पर पता है क्या बकवास करता है, ये जरा सुन लो। मैं पहले भी इस बात की वजाहत कर चुका हूं, अब भी करूंगा कि माविया और यजीद की तो इतनी औकात नहीं है कि उन्हें डिस्कस किया जाए, टू बी ऑनेस्ट। नौमान जलाली और जमल जलाली कमीनो, ये तुम्हारी वीडियो उठाकर, तुम्हारी बात सुनकर ये इसी वीडियो में बार बार कहता है कि जी अब बरेलवी उलमा भी मैदान में आ रहे हैं इस बारे में, अब बरेलवी उलमा भी उठकर यही बातें कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। और ये क्या बकवास कर रहा है? सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर बकवास कर रहा है, और फिर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो पर बकवास करते हुए क्या कहता है, ये सुन लीजिए। उधर भी देखो फतवा लाओ ना, मामा थे मामी थे, लाओ ना, माता जी के ऊपर भी बात करो, फिर मामू जान के ऊपर भी बात करो, वहां पे तो तुम बिल्कुल ठंडे हो जाते, नहीं भी खता इज्तिहादी है। अब ये इन सारी बकवासात के सहूलतकार और आलाकार कौन बने हैं? यही जमल जलाली और उसकी ज़ुर्रियत। और क्या होता है रिफ्ज़ नवाज? हम इनको कब से कहते आ रहे हैं कि इन बातों से तुम राफजियों को खुश कर रहे हो, अब सबके सामने आ गया। मुसलमान भाइयों, हम तो कह रहे थे ना कि रवाफिज नवाज हैं ये कमीने लोग, और आप सबके सामने अब आ गया है कि ये कितने बड़े रवाफिज नवाज हैं कि राफजी उठ उठ कर इनकी तारीफें कर रहे हैं, और इन्हीं की बातों को लेकर वो हजरत अमीर मुआविया और दीगर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर बकवास कर रहे हैं। और इन्हीं की सहूलतों की बिना पर आगे ये राफजी एक बात कहता है कि अलगर सामीन, यजीद को बचाना इन लोगों का पुराना वतीरा है कि किसी तरह उसे बचा के यजीद को बनाने वालों को भी बचा लें, लेकिन क्या यजीद को बचाना इनका पुराना वतीरा है कि किसी तरह यजीद को बचाकर यजीद को बनाने वालों को बचा लिया जाए। मैं पूछता हूं जमल जलाली और ज़ुर्रियत, इसकी बात की गहराई क्या है? ये कमीना असल में तनकीद कर रहा है सहाबा किराम पर, क्यों कि यजीद की बैत सहाबा किराम ने की थी। ये खबीस इंसान राफजी जिसके सहूलतकार तुम हो जमल जलाली और ज़ुर्रियत, आज राफजी तुम्हारी बातों को उठाकर यही सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर बकवास कर रहा है। हम पहले से तुम्हें कहते आ रहे हैं कि कमीनो कुछ खुदा का खौफ करो, ये तुम्हारी सारी बातें राफजियों वाली हैं, तुम नहीं मान रहे थे। आज पूरी दुनिया के सामने ये वाजे हो गया कि तुम राफजी नवाज हो। तुम्हारी बातों को उठाकर ऐसे ज़रक़ नकवी जैसे राफजी कमीने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर बकवास कर रहे हैं। दोस्तों, सय्यदी इमाम अल-गैरत पहले से कहते आ रहे हैं कि इस मसअला में, मसअला यजीद में एहतियात के साथ गुफ्तगू करो। ये कमीने लोग नहीं मान रहे थे। आज आप सब लोगों के सामने वाजे हो गया कि एहतियात करना इस मसअले में कितनी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वरना वही राफजियों वाली बात सहाबा किराम को बचाना चाहते हैं ये। हाँ, हम सहाबा किराम को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन एक फासिक फाजिर की बयात नहीं कर सकते। लेकिन ये नीम राफजी तबका राफजियों का पूरा सहूलतकार है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के खिलाफ राफजियों को पूरा मवाद देना, राफजियों को बोलने की पूरी जुर्रत ताकत देना, ये इन्हीं नीम राफजी बरेलियों से ले लो। हम कब से कहते आ रहे हैं कि तुम्हारी इन्हीं बातों को उठाकर राफजी सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर बातें करते हैं, बकवासें करते हैं। ये नहीं मान रहे थे। मुसलमानों, अब इंसाफ करो। ये कमीना राफजी हजरत अमीर मुआविया और तमाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिन्होंने यजीद की बैत की थी, उन पर क्या बकवास कर रहा है। और ये भी जान लो कि इन राफजियों को इस जुबान खोलने के सहूलतकार कौन है? यही जमल जलाली और ज़ुर्रियत और इन जैसे दूसरे बरेलर तबका। तो क्या फ़र्क रहा इनमें और राफजियों में? लिहाजा ये राफजियों के यार साबित हो गए। अब ये आला हजरत के तो हैं ही नहीं, ये दयाबिना के भी यार हैं, वहाबियों के भी यार हैं। ये देखें तस्वीरें, ये सारी तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये क्या आला हजरत का चाहने वाला, मानने वाला ऐसा कर सकता है? आला हजरत ने पूरी मेहनत के साथ हुसामुल हरमैन लिखी, हरमैन शरीफैन के उलमाए किराम से इस पर तकरीज़ात लिखवाई,
جس میں یہ الفاظ ہیں من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان دیابنا وہابیہ کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں اعلی حضرت کے نام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے دجالیوں، یہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کی گود میں جا کر بیٹھنا، وہابیہ دیابنا کی گود میں، یہ تمہارا جو نورانی کر کے گیا ہے، اور نورانی کو تم اپنا شیخ مکرم مانتے ہو، تمہارا جمل جلالی سارا تمہارا طبقہ اس کو شیخ مکرم مانتا ہے، اب حسام الحرمین کا یہ فتویٰ تم پر لگے گا یا نہیں لگے گا یہ بتائیے گا مجھے۔ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر والا فتویٰ اب کہاں جائے گا حسام الحرمین کا؟ اعلی حضرت کے باغی تم ہمیں کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ڈوب کر شبنم کی نمی میں ڈوب کر مر جاؤ بغیر تو، اگر تمہارے اندر کوئی غیرت اور حیا ہے، ہمیں جا کر کہتے ہو بھی اعلی حضرت کے تم باغی ہو۔ رہی بات اب اعلی حضرت کی طرف خطا کی نسبت کرنے کی، یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں تم کو کہ تمہارا جمل جلالی سیدہ خاتون جنت کی طرف خطا کی نسبت کرنے کے باوجود بھی وہ کنز العلماء ہے، گمراہ و بد مذہب کمینہ نہیں ہے، اور اعلی حضرت کی طرف خطا کی نسبت کرنا یہ گمراہی ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا جائز، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا جائز جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد تمہارے جمل جلالی کا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا جائز، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا جائز، لیکن اعلی حضرت کی طرف نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کون سا اصول ہے تمہارے پاس؟ امام اعظم ابو حنیفہ تو یہاں تک لکھ گئے ہیں فقہ اکبر میں، الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر والکفر وقد كانت منهم زلات وخطایا، کہ انبیاء صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے تو پاک ہیں لیکن ان سے زلتیں اور خطائیں واقع ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی میں بات بھی کہہ چکا ہوں، تو ان کی طرف تو خطا اجتہادی کی نسبت کرنا جائز ہے، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا یہ جمل جلالی اور اس کی ذریت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ واہ تمہارا کیا انصاف ہے! ویسے قیامت والے دن بھی جب سیدی اعلی حضرت کے سامنے سب حاضر ہوں گے تو کیا منہ لے کر تم سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آؤ گے؟ جمل جلالی یہی منہ لے کر آئے گا کہ میں نے سیدہ خاتون جنت کی طرف خطا کی نسبت تو کی تھی لیکن اعلی حضرت کی طرف خطا کی نسبت کرنے کو ناجائز قرار دیا تھا۔ کہ یہی منہ لے کر سید اعلی حضرت کے سامنے آؤ گے کہ ہم رافضیوں کے سہولت کار بنے رہے، ہماری باتوں کو اٹھا کر رافضیوں نے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بکواس کی تھی؟ کیا یہی منہ لے کر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آؤ گے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کی حسام الحرمین میں لکھا تھا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، انہی لوگوں کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا تھا؟ کیا یہی منہ لے کر سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جاؤ گے؟ بہرحال دوستو، یہ جمل جلالی اور اس کی ذریت اور ان جیسے لوگ نہ تو یہ صحابہ کرام کے ہیں، نہ اہل بیت کرام کے ہیں، اور نہ ہی یہ بزرگان دین کے ہیں، اور نہ ہی یہ سیدی اعلی حضرت کے ہیں، بلکہ یہ طبقہ نیم رافضی مترفضہ رافضی نواز ہے، رافضیوں کا سہولت کار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طبقہ وہابیہ دیابنا کا بھی اتحادی ہے، جن کے بارے میں سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرما چکے ہیں من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور ان جیسوں کے لیے تو اعلی حضرت کا ایک شعر ہی کافی ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، والسلام محمد عرفان۔